بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم 11ویں کلاس یعنی کلاس 11 کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے سر سید کے اخلاق و خصائل۔ اس کو تحریر کیا ہے جناب الطاف حسین حالی صاحب نے، جو خود ایک بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے تھے، اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی۔ کھانوں میں زیادہ تر تعدد اور تلون نہیں ہوتا تھا، یعنی زیادہ تعداد اور زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا تھا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ فصل کی ترکاریاں اور فواکہ خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے۔ فواکہ کہتے ہیں فروٹس کو، مختلف فروٹس کو کہتے ہیں فواکہ۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی۔ البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے۔ ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی، مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، اسی طرح ظرافت اور خوش طبعی میں مطلق تصنع نہ تھا۔ تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی تھی، اگرچہ ایک کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو، ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی، مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہو پاتی تھی۔ مطالعہ کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق کار رہی۔ سر سید کا رفیق کار رہی یعنی ان کی دوست رہی، مطالعہ بہت کرتے تھے۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا، اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرس اور طلباء کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غائب نظر کرتے ہیں۔ جیسے مدرسوں میں طلباء اور استاد جو ایک ایک جملے پہ کہ بھئی یہ جملہ اس کی ترکیب کیا ہے، یہ گرامر کی کون سی صنف میں شامل ہوتا ہے، کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، مطلب اس چکر میں نہیں پڑھتے تھے، بس وہ دیکھتے تھے کہ اس میں لکھا گیا ہے، جو کام کی چیز ہوتی تھی اس کو نوٹ کر لیتے تھے، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں ہر وقت سامنے رکھا ہوتا تھا چسپاں کر دیتے تھے، یعنی اس فائل کر لیتے تھے اپنے پاس۔ خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا ہے، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو، یعنی کہ وہ جب بھی الطاف حسین حالی نے خط لکھتے تھے تو ہر تیسرے دن اس کا جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سید صاحب کو خط ملتے ہی وہ اس کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہم سروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ یعنی جب ہم حالی تو اپنے آپ کو ان کا شاگرد سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے ان سے بہت، ہمارے تو وہ استاد تھے، تو ہمارے ساتھ ان کا رویہ ایسا تھا، تو جو ان کے برابر کے لوگ تھے یا ان کے جو خاص دوست تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ کتنا زبردست ہوگا۔ اچھا، محنت و جفاکشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی، یعنی ان کا خاص وصف کہتے ہیں ان کی خوبی کو، ان کے خاص خوبیوں میں سے تھی۔ قطع نظر اس کی کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی، ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی، اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ان کی فطرت میں مشکلات کو برداشت کرنے کی عادت دی تھی، تو اس سے وہ بڑا فائدہ حاصل کرتے تھے، اور جو ان کی غیر معمولی ذہانت تھی وہ بھی اسی محنت اور دماغی محنت کا نتیجہ تھا۔
کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ با اعتبار ذہانت و جودت کے اپنے ہم چشموں سے کوئی زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، یعنی وہ ذہانت اور اپنے جو جدت پسندی یا نئی باتیں اختراع کوئی کرنا، کوئی نئی چیز دریافت کرنا، اس میں وہ اپنے ہم چشموں سے یعنی اپنے برابر کے لوگوں سے، اپنے برابر کے جو زمانے میں جو اسٹوڈنٹس تھے ان سے کوئی زیادہ ذہین نہیں تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کیے تھے پورا کام لیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی تھی انہوں نے اس سے پورا کام لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صلاحیتیں سب کو دیتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے پورا استفادہ یا پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، پورا کام لیا تھا، اس لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو گئی تھی۔ جلا ہو گئی تھی مطلب معنی ہے اس میں ترقی ہو گئی تھی، جلا ہو گئی تھی، چمک گئی تھی ان کی عقل، ان کا ذہن اور حافظہ اور عقل سب بہت چمک گئے تھے۔ ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی جس سے آخرکار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا۔ اب خطبات احمدیہ بڑی مشہور تصنیف ہے ان کو سر سید احمد خان کی، تو انہوں نے 1.5 برس مسلسل محنت کی اس کو لکھنے میں، تو اس سے کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں ایک مرض بھی پیدا ہو گیا جو آخر دم تک زائل نہ ہوا، یعنی زندگی کے آخر تک ان کے ساتھ چلتا رہا وہ مرض۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی اور کچہری سے آ کر خس کی ٹٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے۔ یعنی گھر میں تو خس کی ٹٹی اس زمانے میں چونکہ ایئر کنڈیشنرز نہیں تھے، تو یہ جو جس کو جیسے اب بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ کہ خس ایک گھاس ہوتی ہے، اس کو وہ اس پہ جالی پہ لگا کر اور اس کا وہ کولر بنا کر لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی اس زمانے میں بھی یہی روایت تھا۔ تو مطلب کہ وہ اس ٹھنڈے اس کو ماحول کو چھوڑ کر اور جاتے تھے اور عصر مغرب نمازیں وہیں پڑھتے تھے اور اپنا مکان خود کھڑے ہو بنواتے تھے۔ تو یہ بڑی محنت کی انہوں نے، بڑی محنت کی۔ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے ہنسی، دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی اور تکان اور ماندگی اور ملال و کلال کو کبھی پاس نہ آنے دیتی تھی، یعنی وہ کبھی ان چیزوں سے تھکتے نہیں تھے اور کبھی اسے ان کو کوئی افسوس یا دکھ نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے۔ یعنی ان کے جو ملازمین تھے، ماتحت و ملازمین، وہ بھی ان سے بہت بے تکلف تھے، مطلب ہر طرح کی بات ان سے کر لیتے تھے، ایسی باتیں بھی جس سے ان کے بعض اوقات انسان کو شرمندگی محسوس، لیکن وہ برا نہیں مانتے تھے، بلکہ خوب قہقہے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ غرض ہے کہ سر سید نے تاب مقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا، یعنی جب تک جتنی بھی ان کی ہمت تھی کبھی انہیں رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ بیرون جات میں، آبادی میں، جنگل میں جہاں کہیں ہوئے انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔ بیرون جات مطلب ملک سے باہر، آبادی میں، جنگل میں، جہاں کبھی ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو خوش رکھا۔ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے۔ تسخیر کا مطلب یہ کہ مسخر کرنا، ان پہ فتح پانا کیسے ہوتا ہے کہ بچے بھی ان سے بہت محبت کرنے لگے تھے، تو بچے تسخیر ہو جائے۔ تسخیر کا مطلب یہی ہے کہ وہ مطلب ہے ان کو بہت پسند کرنے لگے تھے، بچے بھی پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی تھی۔ یعنی بچے جو ہے بڑوں سے تو ذرا دور رہتے ہیں نا، لیکن سر سید سے بچے دور نہیں رہتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کو بس اپنے جیسا ہی سمجھتے تھے، اتنے وہ فرینڈلی تھے۔ راز بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راز باز آدمی میں ہونے چاہیے، جیسے صدق، مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ صدق، مودت مطلب سچ بولنا، اور حمیت، غیرت، دلیری اور آزادی وغیرہ ساری خصوصیات ان میں موجود تھی۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھی ہے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کے طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی، اسے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا
کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے، یعنی کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کوئی اس سے متفق ہو نہ ہو، لیکن سچی بات وہ کہتے تھے یا نہیں۔ سر سید کوئی بات اس سے زیادہ شاخ نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راز بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے، یعنی کوئی ان پر اگر جھوٹ کا الزام لگائے تو یہ ان کو بہت برا لگتا تھا، کیونکہ وہ سچ کو پسند کرتے تھے اور ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے۔ کہ یہ شخص فی الواقعہ راز بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا، یعنی یہ اپنے سچ بات کہنے کو اپنا دین و ایمان سمجھتے تھے۔ سر سید جیسے خود راز باز تھے، اسی طرح راز بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اور اسی لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غایت پایا جاتا ہے۔ سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا ہے۔ بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس نہیں بھولا۔ سنا ہے کہ ان کے عزیز ان کے سامنے بھائی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کا داغ تازہ ہو جائے گا، یا ان کا غم دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بہت مدت کے بعد ان کی بھتیجی، یعنی ان کے جو وہ بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی بیٹی، ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل آیا۔ سر سید کی حالت ایسے متغیر ہو گئی گویا آج ہی بھائی کا انتقال ہوا ہے، یعنی وہ اتنا افسردہ ہوئے، متغیر، اتنے اضمحلال اور غمزدہ کہ ان کی جیسے لگا جیسے بھائی کا آج ہی انتقال ہوا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کو وابستگی تھی ایسی بہت ہی کم سنی گئی ہے، یعنی اپنی والدہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ایسی محبت کی جیسی بہت کم لوگ اپنی ماں سے کرتے ہوں گے۔ اور جیسی کہ وہ جوانی میں اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، ان کے غصے اور خفگی کو برداشت کرتے تھے، اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، یعنی وہ اپنی جوانی میں اپنے ماں کی والدہ کی جو اطاعت و فرمانبرداری اتنی زیادہ کرتے تھے کہ بچے بھی اپنی ماں باپ کے اتنی تابعداری نہیں کرتے، اتنا بات نہیں مانتے جتنے کہ وہ جوانی میں منع کرتے تھے۔ اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت و موانست ہوتی ہے، یعنی الفت و موانست یعنی محبت، الفت و موانست یہی بات ہے، محبت کہتے ہیں اس کو۔ مگر سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی۔ گو بظاہر سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی، ان کے آرٹیکلوں میں یا اسپیچوں اور لیکچروں میں یا پرائیویٹ خطبوں میں جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا ہے، ان کا دل امڑے بغیر نہیں رہا، یعنی ان کے آنکھوں میں آنسو آئے تھے، دل امڑنا، آنسو آ جانا۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کے خیال اور قومی ہمدردی کا جوش زیادہ تر دلی ہی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا۔ سر سید جیسے ذکی الحس آدمی کے لیے یہ انقلاب ایک تازیانہ تھا۔ ذکی الحس کہتے ہیں جس کی حس بہت شدید ہو، یعنی ذکی الحس ہر بات کو محسوس کرنے والا آدمی، ان کے لیے یہ انقلاب ایک تازیانہ تھا۔ جو انقلاب زمانے میں آیا تھا سن 1857 میں، تو وہ ان کے لیے ایک تازیانہ، ایک کوڑا تھا۔ دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی جو رفتہ رفتہ اور آخرکار ناسور بن گئی، یعنی ان کو اتنا افسوس ہوا۔ جو برتاؤ سر سید کے دوستوں کے ساتھ تھا وہ زمانے کے دوستوں سے بہت نرالا تھا۔ جہاں تک ان کا حال دیکھا گیا ان کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا مدار صرف 2 چیزوں پر معلوم ہوتا تھا، کام اور دوستوں کی ملاقات سے ان کو شاید ہی کبھی ایسی خوشی ہوتی ہو جیسے اپنے خالص اور مخلص دوستوں سے مل کر ہوتی تھی۔ وہ فی الواقع دوستوں کو زندگی کا ایک عنصر سمجھتے تھے، زندگی کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ نواب محسن الملک نے ایک موقع پر سر سید کا ذکر خیر کرتے وقت کہا کہ میں نے کسی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھیں۔ میری ان سے پہلی ملاقات سن 1861 میں ہوئی تھی، اس وقت سے آج تک ایک بات بھی ان میں ایسی نہیں دیکھی جس کو برا کہہ سکوں۔ اس شخص کی سچی محبت اور وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، البتہ کتابوں میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے اس قدر ہو سکی ہے اور نہ باپ سے، جیسے کہ اس شخص سے محبت خدا نے ڈال دی ہے۔ یہ محسن ملک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے بھائیوں سے اور اپنے ماں باپ سے ایسی محبت نہیں تھی جتنی مجھے سر سید سے تھی۔ ان کا قول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ و قرابت کی کچھ حقیقت نہیں۔ یہ نواب محسن ملک یہ کہتے تھے کہ ان کی دوستی کے آگے مطلب رشتہ داریاں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس جبلی مہر و محبت کا مقتضا تھا، یعنی جو ان کی فطرت میں جو محبت تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے رفیقوں، نوکروں اور لگے بندوں کو تابع مقدور عمر بھر اپنے ساتھ نبھانا چاہتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ جو بھی ان کے جو دوست ہیں، نوکر وغیرہ ہیں، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔
جس شخص کے قدم ان کے ہاں جم گئے پھر نہ وہ اس کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہتا تھا۔ اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے نہ تھے، اور اگر کوئی کسی ملازم کی کوئی شکایت کرتا تھا تو اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا، یعنی وہ درگزر کرتے تھے۔ ان کے ایک قدیم ملازم کی لوگوں نے ان سے بارہا شکایت کی، مگر وہ کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا۔ ہمیشہ ان کے معتمد علیہ اور سفر و حضر میں ان کے ہمراہ رہا، یعنی ان کا خاص یعنی اعتبار کا آدمی، اور سفر و حضر میں یعنی سفر کے دوران اور قیام کے دوران ان کے ہمیشہ ساتھ رہا، اور آخر انہی کی رفاقت میں مر گیا، اور انہی کے گھر ان کے ساتھ ہی رہتے رہتے اس کا انتقال ہو گیا۔ سیر چشمی اور فراغ حوصلگی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھے۔ سیر چشمی کہتے ہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہونا، اور فراغ حوصلگی یعنی ان کا حوصلہ بہت بلند تھا۔ سر سید کے خاص اوصاف میں تھے، ان کی خاص خوبی تھی۔ انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لیے کوئی جائیداد خریدی، بلکہ جو کچھ کمایا اس کو یا اپنی ضروری آزائش اور سچی عزت و نیکنامی کے ذرائع میں صرف کیا، یا کنبے کی خبرگیری، مستحقوں کی امداد، اولاد کی تعلیم، ملک و قوم کی بھلائی اور مذہب کی حمایت میں اٹھایا۔ مطلب ان باتوں میں یعنی نیکی کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پس و پیش نہیں کیا، یعنی کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ اپنے کھانے پہننے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے، مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مضائقہ نہیں کیا، مطلب کبھی انہوں نے اپنے شوق کے کاموں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جس کتاب کی ان کو تلاش ہوئی اگر وہ 20 گنی قیمت پر بھی ملی تو اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑا۔ مستحقوں کی امداد و دستگیری کرنے کے بھی ان کی نسبت بے شمار مثالیں سننے میں آئی ہیں۔ سر سید کی جوان مردی اور فیاضی صرف اسی میں محدود نہ تھی، بلکہ ان کی مثال ایک پھلدار درخت کی سی تھی جو اپنے پھل سے، اپنے سائے سے اور اپنی لکڑی سے غرض کے ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں دامے درمے سخنے، یعنی ہر لحاظ سے وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ غریب پیشہ وروں اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ برتاؤ اس شخص کا تھا، اس کا ایک ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ جب سے وہ مستقل طور پر علی گڑھ میں مقیم ہوئے، مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایہ پہلے کی نسبت عموماً زیادہ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے بہت زیادہ دیتے تھے۔ جہاں کہ ان کا رہنا ہوتا یہ لوگ ان کے نہایت شکر گزار رہے۔ سر سید کے ایک دوست ایک زمانے میں ان کے خانگی اخراجات کا حساب لکھا کرتے تھے، جو بھی ان کا خرچہ آتا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر ان کو دکھانے کے لیے لے گیا، یعنی اکاؤنٹس بنا کر ان کے سامنے لے گیا۔ سر سید نے کہا بس مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یوں ہی چلنے دو، میں دیکھوں گا تو ناحق میرے دل کو صدمہ ہوگا۔ حق یہ ہے یعنی دل کا صدمہ اس لیے ہوگا کہ وہاں بہت سے اخراجات فضول بھی ہوتے تھے تو جو روکے جا سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مجھے مت دکھاؤ، مجھے پھر افسوس ہوگا۔ حق یہ ہے کہ جو شخص رات دن اوروں کی اصلاح و فلاح میں رہے گا وہ اپنے خانگی انتظام کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے۔ خانگی کا مطلب ہے اپنے گھریلو، یعنی جو دن رات لوگوں کی اصلاح اور فلاح ان کی خیر خواہی میں لگا رہے گا تو وہ اپنے گھریلو انتظامات کی طرف کیسے توجہ دے سکتا ہے۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا یہ بھی سر سید کے ان اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ مطلب وہ کسی سے مطلب انتقام لینے کا ارادہ نہیں کرتے تھے، اور اگر مخالف اور دشمن ان کی برائی بھی کرتے تھے تو ان کو وہ تحمل سے یعنی برداشت کرتے تھے۔ اگرچہ سر سید فطرتاً نہایت عالی ظرف اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور عفو و اغماض ان کی سرشت میں داخل تھا۔ عفو و اغماض یہ معافی کرنا اور اس سے اغماض یعنی آنکھیں چرا لینا، مطلب اس کو نظر انداز کر دینا۔ عفو و اغماض کا مطلب یہ ہے، عفو کہتے ہیں معافی کو اور اغماض کہتے ہیں اسے نظر ہٹا دینا۔ اس کے سرشت میں داخل تھا۔ سرشت کہتے ہیں ان کی عادت ان کی جو مطلب انسان کی جو جبلت ہوتی ہے اس کو سرشت بھی کہتے ہیں، عادت بھی کہتے ہیں، عادت میں داخل تھا۔ مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن ترتیب سے تمام ملکات ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے۔ یعنی جب ان کی ابتدائی روک ٹوک جو ان کی والدہ جیسے ان کو منع کرتی تھی تو نیک کام کرنے کا ان کو جو بزرگ مشورہ دیتے تھے، اس لیے ان کے ظرف میں ان میں یہ عالی ظرفی اور زیادہ پیدا ہو گئی تھی۔
اچھا جی، راسخ ہو گئے تھے۔ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کی دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بالکل درگزر کی جائے، یعنی بروں کی برائی کو بالکل معاف کر دیا جائے، اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی بدلہ ہی لینے کا خیال ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ زبردست انتقام لینے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، انسان زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اسی نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے، یعنی اگر برائی کرنے ساتھ آپ ان کے ساتھ آپ بھی برائی کریں گے تو آپ بھی پھر ویسے ہی ہو جائیں گے، آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا۔ سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے دنیوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے، دنیوی کا مطلب ہے دنیوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے، عمرہ سے ملتے تھے، حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے اور دنیا داروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی حالانکہ وہ بڑے ماشاءاللہ بہت بڑی داڑھی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ مولوی ان کو نہیں کہہ سکتے آپ، تو مولوی نہیں تھے، وہ مصلح تھے، اصلاح کرنے والے، قوم کی اصلاح کرنے والے۔ کہا جا سکتا تھا کہ وہ دنیا دار ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا دار ہیں، لیکن ان کے حالت پر نظر کرنے سے بمشکل ان کو عرفی معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے تھے۔ یعنی ان کی اگر حالت پہ آپ نظر ڈالیں تو پھر ان کو یعنی جو دنیا دار جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عرفی معنوں میں، یعنی جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے عام طور پر، اس معنوں میں وہ ان کو دنیا دار کہہ سکتے تھے، بمشکل کہہ سکتے تھے، یعنی ان کو کہہ نہیں سکتے تھے آپ کہ کوئی شخص دنیا دار شخص ہے۔ یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا، باوجود وہ قطعی مایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی اور جس کو وہ اکثر پرائیویٹ صحبتوں میں نہایت افسوس سے ظاہر کرتا تھا، اس کی کوششیں آخر دم تک برابر جاری رہیں۔ یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید موہوم پر کہ شاید قوم دنیوی ذلت سے نکلے، اپنا تن من دھن سب قوم پر قربان کر گیا۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ قوم جو ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو، دنیا میں جو مسلمان قوم یا ہندوستان میں جو مسلمان تھے وہ ذلیل ہو رہے تھے، تو اس کو چاہتے تھے کہ وہ اسے نکلیں اور وہ بھی ترقی کریں اور دنیا میں اپنا مقام پیدا کریں۔ تو جناب آج کا یہ سبق جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، یہ اس کا حصہ اول ہے۔ حصہ اول اس لحاظ سے کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اس لحاظ سے یہی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ میں اس کے حصہ دوم یعنی پارٹ 2 میں انشاءاللہ اس کے جو وہ ہے سبق کی جو مشق ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور اس کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی بات کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے اور دوستوں کو بھی اس کے بارے میں اطلاع دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو، فی امان اللہ۔